Islamic law has introduced and instituted certain contracts for the security of debt to secure the debt of the creditor. One of such contracts is a contract of kafala, contract of guarantee and suretyship. The literal meaning of kafala is merging. We generally translate it into English as suretyship and guarantee. The technical meaning of kafala is to merge liability of principal debtor, principal obligor, with the liability of guarantor and surety for the claim and for the demand of performance of certain obligation and payment of certain debt. کفالہ کے اندر جو پرنسپل ڈیٹر ہے، پرنسپل اوبلیگور، اس کی لائبلٹی کے ساتھ ایک اور لائبلٹی مرج ہو جاتی ہے، اور وہ لائبلٹی گارنٹور اور شیورٹی کی ہے، کہ جس میں کہ گارنٹور اور شیورٹی اس بات کی ضمانت دے رہا ہوتا ہے کہ اگر پرنسپل ڈیٹر نے ڈیفالٹ کیا، اس نے جو ڈیٹ کی پیمنٹ ہے وہ وقت پہ نہیں کی، یا جو اوبلیگیشن اس پر ہے وہ اوبلیگیشن اس نے پرفارم نہیں کی، تو یہ ڈیٹ شیورٹی اور گارنٹور ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ کانٹریکٹ آف کفالہ میں، عقد الکفالہ میں، شیورٹی اور گارنٹور کی لائبلٹی it is added to the liability of principal debtor and principal obligor with respect to the claim and demand. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کریڈیٹر وہ یہ کلیم دونوں سے کر سکتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے ڈیٹ کی ڈیمانڈ وہ پرنسپل ڈیٹر سے بھی کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے شیورٹی اور گارنٹور سے بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عقد الکفالہ کے باوجود یا کہ کانٹریکٹ آف گارنٹی اور شیورٹی شپ کے باوجود جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے ٹو پے دی ڈیٹ اٹ ریسٹ ود دی پرنسپل ڈیٹر اینڈ پرنسپل اوبلیگور، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک کلیم کا یا ڈیمانڈ کا تعلق ہے، وہ ڈیمانڈ تو دونوں سے کی جا سکتی ہے، یعنی پرنسپل ڈیٹر اس سے بھی وہ ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے اور شیورٹی اور گارنٹور سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جہاں تک اس ڈیٹ کی پیمنٹ کا تعلق ہے یا کہ اس اوبلیگیشن کی پرفارمنس کا تعلق ہے، اٹ ریمینز پرائمریلی دی ریسپانسبلٹی اینڈ لائبلٹی آف دی پرنسپل ڈیٹر اینڈ پرنسپل اوبلیگور۔